نون لیگ کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں بڑے اختلافات، چھوٹے صوبوں کی بات شروع ہو گئی ہے، بلدیاتی نظام کی بات شروع ہو گئی ہے، کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پلان نہ ہو۔ انڈیا میں بھی تو صوبے بنتے ہیں اور کئی صوبے ہیں وہاں پہ، تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے؟ مصطفیٰ کمال، میاں عامر محمود، یہ بلدیاتی نظام کی پروڈکٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کبھی کسی اچھے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا۔ پروٹیسٹ والے دن وہ اپنے گھر کی چھت سے یا گاڑی میں چکر لگا، ہر شخص کو گالی دینا اور ہر بڑے شخص کو گالی دے کے اپنے آپ کو بڑا کرنا عمران خان کا طرز عمل رہا ہے۔ جو لوگ مائنس عمران خان کرنا چاہتے تھے نا، وہ اب ایک لائن میں آ گئے ہیں، انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کون لائل ہے عمران خان کا، کون لائل نہیں ہے، کون میٹنگ میں مل کے آیا ہے، کون ملے بغیر ہی گفتگو کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو صوبے بنانے کی بات گشت ہو رہی ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ صوبے بنیں گے نہیں بنیں گے، یہ بڑی ایک کانٹرڈکشن آ رہی ہے اس چیز میں۔ لیکن کل جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، وی ایکسکلوسیو میں انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تاجر کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہا کہ صوبے بننے چاہیے۔ اب یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بھی عمار صاحب سے جانیں گے، اور یہ صوبے آئینی طور پہ کیسے بن سکتے ہیں یہ بھی پوچھیں گے عمار صاحب سے کہ کس طرح سے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو جب یہ صوبے بن جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیاست میں بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑے اہم جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، ان کا استعفیٰ آ گیا۔ آج خان صاحب سے ان کی ملاقات ہونی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بیرسٹر گوہر نے تو یہ بات کر دی، انہوں نے کہا یہ جو استعفے والی فلم ہے نا، یہ چلانا بند کریں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ باہر نہیں جانی چاہیے، اگر یہ استعفوں والا معاملہ ہے تو یہ ڈائریکٹلی میرے پاس آنا چاہیے۔ یہ کیا معاملہ ہے، کس کے ساتھ لڑائی ہوئی، واٹس ایپ گروپس میں کیا لڑائی ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں کس کو پرابلم آ رہی ہے، کیوں پرابلم آ رہی ہے، اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نام بھی آ رہا ہے، وہ کیا کہانی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کل مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا ہے صوبے بننے چاہیے اور بہت ضروری ہے بننا۔ آپ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آرمی چیف کی یہ بات جو ہے یہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اس چیز کے لیے؟ اچھا، کل مصطفیٰ کمال صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا، ہیلتھ منسٹر ہیں، بڑی محبت سے وہ تشریف لائے یہاں پر، اور بڑی وہ ان منسٹر میں سے ہیں جو ٹائم پر ڈاٹ ہم نے جو ٹائم دیا تھا اس پر پہنچے، جو کہ بہت اچھی عادت ہے۔ پاکستان میں لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو مصطفیٰ صاحب آئے۔ اچھا، ڈیورنگ دا کنورسیشن یہ چھوٹے صوبوں کی بات ظاہر ہے ہر جگہ ہو رہی ہے، بالکل ہر جگہ، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ پہلے آج سے 1.5 سال پہلے کے آرمی چیف اور موجودہ فیلڈ مارشل نے آج سے 1.5 سال پہلے کراچی میں تاجروں سے بات کی تھی اور اس میں چھوٹے صوبوں کے ثمرات پر گفتگو کی تھی۔ اچھا، ایک آدھ دفعہ ہوتا، یہ بڑی خبر ہے نا، تو اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو کے دوران، اور وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، 3 مختلف مقامات پر یہی بات، یہی ذکر بار بار کیا۔ اچھا، اب اس سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اچانک چھوٹے صوبے جو ہیں وہ کی بحث کیوں آ گئی، اچانک یہ ذکر کیا شروع ہو گیا۔ دیکھیے، جو مصطفیٰ کمال نے جس میٹنگ کے بارے میں بات کی ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا، تو ہمارے پاس صرف ان کی رائے ہے، وہ ہم نے چلا دیا۔ لیکن ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کی بات کہاں سے آ گئی۔ جو کچھ دوست بتاتے ہیں کہ یہ ٹاسک کسی تھنک ٹینک کو دیا گیا تھا کہ چھوٹے صوبے بنانے سے پاکستان کو کیا ثمرات حاصل ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے 16 صوبے بنا کر پاکستان کے پیش کیے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے 2 حصے کر دیے جائیں، کراچی اور سندھ الگ کر دیا جائے، پنجاب کے 4 صوبے کر دیے جائیں، KPK کے بھی اس طرح انہوں نے کیا، بلوچستان کے زیادہ حصے کر دیے، اور چھوٹے گورننگ یونٹ ہوں گے تو انہیں گورن کرنا آسان ہوگا۔ اچھا، تھیوریٹیکلی اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے کہ چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کے مسائل ہوں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے آپ بلدیاتی نظام کی طرف جاتے ہیں نا، اگر بلدیاتی نظام ہو تو پھر تو چھوٹے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، 3rd tier آف ڈیموکریسی اپنی جگہ کام کرتا رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں 3rd tier آف ڈیموکریسی پولیٹیکل گورنمنٹس میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں 3 دفعہ ٹرائی ہوا، تینوں دفعہ ڈکٹیٹرز کی جانب سے ٹرائی ہوا۔ ایوب خان صاحب نے ٹرائی کیا، ضیاء الحق نے ٹرائی کیا، جنرل مشرف نے ٹرائی کیا، اور چونکہ اس کی پولیٹیکل انڈورسمنٹ نہیں ہوتی تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔
اور اب پھر چھوٹے صوبوں کی بات شروع ہو گئی ہے، بلدیاتی نظام کی بات شروع ہو گئی ہے، تو لوگوں کا کہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پلان نہ ہو. لیکن ریئلٹی کیا ہے، یہ آئینی طور پر ممکن نہیں نظر آتا. کیسے ممکن نہیں؟ اس لیے کہ 73 کے آئین کے تحت صوبے اگر بننے ہیں، تقسیم ہونی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے آپ کو ایک صوبے کی 2/3 میجورٹی چاہیے، یعنی پنجاب میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، پھر فیڈرل بھی اسے اپروو کرے. تو یہ تو ہمارے یہاں سچویشن نہیں ہوتی. پھر دوسرا، اگر پنجاب میں کسی پارٹی کی 2/3 میجورٹی ہے، وہ رول کر رہی ہے بڑے رقبے پہ، تو وہ کیوں اس کو تقسیم کرے گی؟ تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا. فیڈرل میں بھی مطلب یہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے کہ فیڈرل میں بھی 2/3 ہو، پروونس میں بھی 2/3 ہو. تو آئینی طور پر یہ پاسبل نہیں لگتا. لیکن عمار صاحب، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی تو صوبے بنتے ہیں اور کئی صوبے ہیں وہاں پہ، تو پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتے اگر یہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے ہے تو؟ بینیفٹ کے لیے ٹھیک ہے، یہ چھوٹے گورننگ یونٹ ہونے چاہیے، لیکن اس کا ایک متبادل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی نظام کو زیادہ بہتر کریں. اب دیکھیے، جو لوگ ایکٹیو ہوئے نا اس میں، اچانک بہت سے ایکٹیو ہو گئے، جیسے ہمارے دوست مصطفیٰ کمال، بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں دی انہوں نے، اور 1.5 سال پرانا واقعہ انہوں نے دہرا دیا. اسی طرح میاں عامر محمود جو ہیں، جو دنیا ٹی وی والے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، پنجاب کالجز والے. اچھا، یہ دونوں لوگ مصطفیٰ کمال، میاں عامر محمود، یہ بلدیاتی نظام کی پروڈکٹ ہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ کمال جب میئر تھے کراچی کے، تو پھر انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یہ بنے ہی وہیں سے تھے. اور الطاف حسین، آپ کو یاد ہے کہ ان کا ماتھا چوما کرتے تھے. اور میاں عامر محمود لاہور کے میئر رہے ہیں اس زمانے میں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تو ان کا بھی ایک خواب ہے، لیکن میرے خیال میں موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ میں یہ اتنا سہل نہیں ہوگا، اور اتنا آئینی بھی نہیں ہوگا اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جاتا ہے. تو عمار صاحب دیکھیں، جتنے صوبے بنیں گے پھر اتنے ہمیں وزیر اعلیٰ بھی چاہیے ہوں گے، پھر اتنے گورنرز بھی چاہیے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب ہمارا ملک آلریڈی ایک سیاسی عدم اعتماد کا شکار ہے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ چیزیں ایزی ٹو گو ہوں گی؟ وہ تو بہت بہتر ہوتا ہے نا اگر چھوٹے صوبے ہوں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی رسائی اپنے حکمرانوں تک ہوگی. اب اگر کہیں پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کے اندر کسی شخص کو کوئی پرابلم ہے اور وہ کام اس کا لاہور میں ہونا ہے، لاہور تک رسائی، سیکریٹریٹ تک رسائی، وزیر اعلیٰ تک رسائی اس کا خواب ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اگر چھوٹے صوبے ہوں گے تو پھر اس میں اس کو پتہ ہوگا یہاں کا حکمران کون ہے، وہ اس کا گریبان پکڑ سکے گا، اس سے سوال کر سکے گا. تو ہمیشہ اٹ از اے گڈ آئیڈیا. اٹ از اے گڈ آئیڈیا ان پاکستان، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل نہیں ہے اس وقت. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا عمار صاحب، لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مائنس عمران خان کرنا چاہتے تھے نا، وہ اب ایک لائن میں آ گئے ہیں، انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا. کیا معاملہ ہے؟ کیوں وہ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ اچھا، سلمان اکرم راجہ جو ہے نا، بہت زیادہ پولیٹیشینز کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے، عالیہ حمزہ نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے اوپر ایک خاتون ہے آپ کی لاہور کی، وہ خاتون منتظم ہے اور پنجاب کی، اور ان کو جس طرح انہوں نے ڈانٹا تو وہ برا لگا تھا مجھے، جب وہ مرزا آفریدی کے حوالے سے تھا جس میں عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر، سلمان اکرم راجہ کے اندر بھی ایک ڈکٹیٹر ہے، اور شیر افضل مروت اور ان کی بڑی لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پارٹی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ پیراشوٹر آ گئے ہیں پارٹی کو خراب کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے کبھی کسی اچھے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیا. پروٹیسٹ والے دن وہ اپنے گھر کی چھت سے یا گاڑی میں چکر لگا کے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ بس لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں. تو یہ ان کی سیاست کا طریقہ ہے. کل جو ناراضگی ہوئی ان کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، لوگ زیادہ تر یہ سمجھ رہے تھے کہ علیمہ خان سے کوئی اختلاف ہے، لیکن آج علیمہ خان نے کہا کہ وہ 13 سال سے ہمارے لائر ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے یہ کہا کہ شاید جو ضمنی انتخابات ہیں اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کے اوپر اختلاف ہوا ہے. ضمنی انتخابات میرے خیال میں یہ خود کہیں سے لڑنا چاہ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے عمران خان کے کہنے کے مطابق ضمنی انتخاب نہیں لڑنا. یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل مسٹیک ہے ان اٹ سیلف. لڑنا چاہیے، پولیٹیکل سپیس نہیں خرچ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجہ نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور یقیناً وہ چاہتے تھے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن، پارٹی والے چاہتے تھے کہ پارٹی کا کوئی بندہ.
تو پھر عمار صاحب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ علیمہ خان کو نہ کہیں تھوڑا یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹے گرفتار ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو سلمان اگم راجہ اس ٹائم پہ بھی اتنا نہیں بولے. اب دیکھنا یہ. اور بیرسٹر گوہر نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو استعفے والی فلم ہے نا یہ بند کریں، خان صاحب کو بتائیں جا کے، یا میرے تک یہ ہونا چاہیے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ استعفیٰ آ گئے. آپ ٹویٹس کر دیتے ہیں، ہوا میں باتیں اڑا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اچھا، بیرسٹر گوہر نے جو بات کی، انہوں نے کہا استعفیٰ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے. ہاں، استعفیٰ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ٹویٹ ہے. اور ٹویٹ ہے، استعفیٰ آئے گا تو اس کے اوپر سوچا جائے گا. دوسرا پی ٹی آئی میں نا، اب چونکہ بات تو یہ صحیح ہے کہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، لوگ پبلکلی باتیں کرتے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ چوک میں ہونے لگے. نون لیگ کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں بڑے اختلافات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر نون اور شین کی جو لڑائی کے اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ چوک میں آ کر اپنے گندے برتن دھونے لگ جائیں. وہ اپنی ذاتی باتوں کو یا اختلافات کو اندر رکھتے ہیں، ان کا پبلک فیس اور ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کسی نے لیڈر پہ بننا ہے تو وہ جب تک اپنے ہی کسی لیڈر کو گالی نہیں دے گا وہ اوپر نہیں آ سکتا. اور یہ بیسیکلی انہوں نے یہ وہ طرز عمل ہے جو عمران خان سے سیکھا ہے. ہر شخص کو گالی دینا اور ہر بڑے شخص کو گالی دے کے اپنے آپ کو بڑا کرنا عمران خان کا طرز عمل رہا ہے. اچھا، تو سننے میں آ رہا ہے کہ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں. اچھا، نام تو بہت سارے آ رہے ہیں، اور اگر ان کا بھی نام آ رہا ہے، شبلی فراز کا بھی میں نے سنا کہ لیڈر، لیکن ان کو تو 10 سال قید ہوئی بھی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا صحیح ہوگا، لیکن عموماً جب اس طرح کے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو نام سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا، اصل نام وہ نہیں ہوتا. اچھا، اصل نام کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اخیر میں سامنے آتا ہے. لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ابھی سیکرٹری جنرل کے استعفے کی باتیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں لطیف کھوسہ بھی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی اب شاید ان کو کوئی پارٹی کا عہدہ مل جائے. پالیٹکس از اے ویری کیئرلیس گیم، بڑی ظالمانہ کھیل ہے. تو پھر یہ پارٹی وکلا کو ہی دے دیں. ہاں، وہ یہ دیکھیں نا، یہ بہت سارے چہرے ہم جانتے ہی نہیں تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور تھے نا الیکشن سے پہلے. ہم بیرسٹر گوہر کو کم از کم میں نہیں جانتا تھا، یا ہیر افضل مروت جیسے لوگوں کو، یا سلمان اکرم راجہ کو جانتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں جانتے تھے. یہ نئی فیسز آ گئے ہیں، اور اس میں سے کچھ پتہ نہیں چلتا کون لائل ہے عمران خان کا، کون لائل نہیں ہے، کون میٹنگ میں مل کے آیا ہے، کون ملے بغیر ہی گفتگو کر رہا ہے، کون چیٹ کر رہا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، کون عمران خان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. تو کنفیوژن، ابہام بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں تک یہ اس ابہام میں اضافہ ہونا ہے، کمی نہیں ہونی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا پارٹی والوں کو کہ اب ہم خان کو باہر تو نکال نہیں سکتے اور نہ ہی بچا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے، اور یہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.